الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز و مکرم سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ عبادت گزار آدمی، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا انسان وہ ہے جو حرام کاموں سے بچا رہے. عام طور سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ نفل نمازیں پڑھے، نفل روزے رکھے، دان خیرات صدقہ کرے، ذکر و تسبیح کا اہتمام کرے، وہ آدمی عبادت گزار اور بڑا عبادت گزار ہے. یقیناً وہ بھی عبادت گزار ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑا عبادت گزار وہ آدمی ہے جو حرام کاموں سے بچ کر رہے. گویا کہ جس طرح سے نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، صدقہ خیرات کرنا عبادت ہے، ذکر و تلاوت کرنا عبادت ہے، اسی طرح آدمی اپنے آپ کو حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے، حرام کھانے سے بچائے رکھے، یہ بھی عبادت ہے، بلکہ یہ بڑی عبادت ہے. اس لیے آپ نے فرمایا حرام کام سے بچنے والا یہ بڑا عبادت گزار ہے. اور حدیث میں ہے کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کا حرام ہونا ہر آدمی کو معلوم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شبہ کی چیزیں ہیں، مشتبہ ہیں، آدمی پر اس کا حلال ہونا یا حرام ہونا واضح نہیں ہے. اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو بعض علماء حرام کہتے ہیں، بعض علماء جائز کہتے ہیں، تو وہاں حرام ہونے کا امکان بھی ہے، جائز ہونے کا بھی امکان ہے. جیسے اس موبائل سے فوٹو لینا جو ہے، تصویر کھینچنا، تصویر کی حرمت پر صریح حدیثیں ہیں. اللہ کے نبی نے ان پر لعنت فرمائی ہے جو تصویر کشی کرے. اب تصویر کشی سے کیا مراد، اس میں علماء کا کچھ اختلاف بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی موبائل ہی سے فوٹو لیا اور اس کو نہیں نکالا، کاغذ میں نہیں لایا، موبائل ہی سے ختم کر دیا، تو اس کی بعض علماء اجازت دیتے ہیں، لیکن اکثر علماء اس کو ہی حرام کہتے ہیں کہ بلا ضرورت کے کہیں پر بھی تصویر کشی، فوٹو کھینچنا یہ جائز نہیں. اب ایسی بات جس کو ایک عالم جائز کہے، ایک عالم ناجائز کہے، دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیل ہے، تو اس میں شبہ تو ضرور پیدا ہو گیا کہ جو ہے ہو سکتا ہے اس عالم کی دلیل صحیح ہو جو حرام کہتے ہیں. اس لیے آدمی کی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ایسی چیزوں سے بچے کہ اگر ہم نے تصویر کشی نہیں کی تو کوئی نقصان کی بات نہیں، اور ہم نے اگر فوٹو کھینچا اور کہیں وہ حرام ہو گیا تو ہم بلا وجہ ایک حرام کام میں، ناجائز کام میں پڑ جائیں. آج ہی میں نے ایک مضمون دیکھا کہ
غیر مسلم حضرات بھی اپنے اپنے طور پر عبادت کرتے ہیں، یہودی بھی عبادت کرتے ہیں، کرسچن بھی عبادت کرتے ہیں، مگر ہم واٹس ایپ میں، فیس بک میں اور کہیں پر بھی ان کا سیلفی لینا نہیں دیکھتے کہ وہ عبادت کرتے ہوئے سیلفی لے کر جو ہے شیئر کریں۔ مگر ہمارے مسلمانوں کا حال اتنا برا ہے کہ حج کرنے جائیں گے، احرام باندھتے ہی سیلفی لیں گے اور اس کو چھوڑیں گے۔ میں احرام باندھ لیا، میں جو ہے مکہ پہنچ گیا، میں عرفہ پہنچ گیا، میں منی پہنچ گیا، اور پورا طواف سعی اس کو اسی موبائل نے ناش کر رکھا ہے، روحانیت ختم کر دی ہے۔ حالانکہ یہ ہمارے اکثر علماء اس کو حرام کہتے ہیں، اور پھر حرام اگر نہ بھی ہو تو ہم عبادت کر رہے ہیں، یا اس کو واٹس ایپ میں شیئر کر کے ہم کو کیا ملے گا؟ لیکن شیطان ہماری عبادت کو بھی عبادت رہنے نہیں دینا چاہتا، اس نے اخلاص کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ہم اپنی عبادت بھی دکھاوے کے لے کر رہے ہیں۔ حج کرنے گئے، اب وہاں سے فوٹو لے کر بھیج رہے ہیں، عمرہ کرنے گئے وہاں سے فوٹو لے کر بھیج رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ جو ہے لوگوں کو پتا چلے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، میں طواف کر رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں۔ ہم تو ان اکابر المشائخ کی اولاد ہیں جن کا حال یہ تھا کہ لنگی کندھے پر ڈال لیے، لوٹا لے لیے، کسی نے پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہا وہ مکہ جا رہا ہوں تھوڑا سا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیے۔ لہذا اتنا مقبول کام، اتنا ثواب والا کام، آدمی زندگی بھر ایک ایک پیسے جمع کر کر کے لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کرنے جا رہا ہے۔ بتائیے اس حج کو بنانے اور اس کو بچانے کی کتنی فکر ہونی چاہیے، لیکن شیطان وہاں بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اولاً تو ہمیں عبادت کرنے نہیں دینا چاہتا، اور جب ہم عبادت کرنے جاتے ہیں تو ریا کو، ناموری کو، شہرت کو، سیلفی کو، تصویر کو اس میں شامل کر کے عبادت کی روح کو ختم کر دیتا۔ ابھی چند سالوں پہلے جو ہے ٹاور گر گیا تھا اور سینکڑوں حجاج اس میں مارے گئے تھے۔ ایک صاحب دل نے کہا کہ یہ اللہ کا غضب نازل ہوا، اس لیے کہ اس مقدس مقام میں جو فوٹو اور تصویر حرام کو جو ہے لوگ اتنا عام کر رہے ہیں کہ اللہ کا غضب جو ہے جوش میں آ گیا۔ ہزاروں حجاج مارے گئے تھے چند سالوں پہلے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں حرام کاموں سے بھی بچنا چاہیے اور ایسے کاموں سے بھی بچنا چاہیے جس کے بارے میں شبہ ہو جائے۔ ایک نے حرام کہا، ایک نے حلال کہا تو شبہ ہو جائے گا۔